بات ہو اگر میرا حسین کی، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے محبت کرنے والا مومن ہے، اس حسین کے اپنے ایمان کی پختگی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جتنے اوصاف اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر اپنے ان بندوں کے بیان فرمائے ہیں کہ جن بندوں کا مدعا صرف ذات خدا ہوا کرتی ہے، ان سب اوصاف کی جامع ذات بابرکات ذات حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر۔ نیکی کا حکم دینے والا بھی میرا حسین، برے کاموں سے روکنے والا بھی میرا حسین، رکوع کرنے والا بھی میرا حسین، سجدہ کرنے والا بھی میرا حسین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا بھی میرا حسین، السائحون کے روزہ دار بھی میرا حسین۔ اور آگے فرمایا والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کا محافظ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر جتنا قرب ہو نا، جتنا قرب ہو، پھر محبت آگے بڑھتی جائے، قرب ہوتا جائے، محبت بڑھتی جائے، آزمائشیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو کیسا صابر تھا میرا حسین، کیسا نمازی تھا میرا حسین۔ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے نا، اللہ کی راہ میں، جس نے اپنی جان کا اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا ہو، سودا کرنے والا ہو اپنے رب کے ساتھ، اور جان کو خریدنے والا اللہ ہو، تو جس کی جان کا اب مالک اور خریدار اللہ ہو جائے، وہ اسے مردہ ہونے دیتا ہے، مردہ رہنے دیتا ہے۔ اس لیے اپنے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ وہ کائنات والو جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اسے مردہ کبھی نہ کہنا، بل احیاء، یہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور زندگی اس کی اتنی اعلیٰ ہے کہ تو اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ شان ہے شہداء کرام کی، اور پھر بالخصوص سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سب کچھ قرآن بیان فرما رہا ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے۔ سچے جھوٹے، بڑے بڑائے، گڑے گڑائے واقعات، یہی ایسے واقعات جن کا شریعت کے ساتھ بالکل واسطہ اور تعلق ہی کوئی نہیں۔ لوگ اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ سب سے بڑا، افضل، اعلیٰ، سچا، سچا اور صحیح بیان کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا، لا تقولوا، قال يقول قولا، بولنا، قول کرنا، کہنا۔ اللہ نے
شہیدوں کو مردہ کہنے سے منع فرما دیا، اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو، آگے وضاحت فرما دی کہ مردہ کیوں نہیں کہنا، اس لیے مردہ نہیں کہنا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ یہ کوئی سمجھداری کی بات ہوتی ہے، کوئی عقل کی بات ہوتی ہے کہ ایک زندہ کو مردہ کہا جائے؟ رب ذوالجلال کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے، ایک حرف کا انکار بھی کفر ہے اور نص قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، اتنی عرفہ اعلیٰ زندگی ہے کہ ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، تمہارے شعور، تمہاری سوچ سے بالا تر زندگی ہے۔ اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ مردہ کہنا نہیں، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ مردہ سوچنا بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہنا، ایک زبان پر بات ہوتی ہے، اور وہی اس ایک ذہن کے اندر بھی ہوتی ہے۔ ذہن کے اندر جو مضمون ہو اس کے خلاف بھی بندہ بول سکتا ہے۔ ذہن میں تو کچھ اور بات ہے، مگر جب زبان پر لاتا ہوں تو اس کے مخالف بھی بول لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شہیدوں کی زندگی کی بات ہے، اس بارے میں کائنات والوں سن لو، شہداء کو نہ مردہ کہنا ہے نہ سوچنا ہے۔ شہداء زندہ ہے، نہ مردہ کہنا ہے اور نہ ہی گمان کرنا ہے، ذہن کے اندر نہیں لے آنا کہ یہ میدان جنگ کے اندر سر تو ان کا اتر گیا تھا، سر قلم ہو چکا تھا، بازو کٹ گئے تھے، تیروں کی بارش ہو گئی تھی، سانس بھی رک گئی تھی، آنکھیں بند ہو گئی تھی، بظاہر چلتے نہیں تھے، کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، تو پھر چلو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردہ کہنا نہیں، کہتے نہیں ہے، پر ذہن میں تو بات آتی ہے نا، پہلے جو دوڑ رہا تھا اب دوڑتا بھی نہیں ہے، جو دیکھ رہا تھا دیکھتا بھی نہیں ہے، اور ایسا ہی سنتا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نہ اب کھا رہا ہے، نہ اب پی رہا ہے، نہ اب اس کی آنکھیں کھلی ہے، تو ایسے سنتا بھی نہیں ہوگا، تو پھر ذہن میں تو یہ بات آئے گی نا کہ چلو ہوگا مردہ ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردہ کہنے سے منع فرما دیا ہے، کہنا نہیں ہے، بولنا نہیں ہے نہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔ بھئی تمہارے ذہن میں یہ ہو کہ میدان جنگ کے اندر خون کی ندیاں بہہ گئی، خون نکل گیا اور اب کھاتے پیتے نہیں ہیں تو لہذا مردہ ہے، یہ گمان اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ فرمایا کھانے پینے کے وہ کوئی محتاج رہتے ہیں، اس دنیا کے کھانے پینے کے کوئی محتاج رہتے ہیں؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ زندہ ہے، ان کا اللہ انہیں خود ہی کھلا بھی دیتا ہے، پڑھا بھی دیتا ہے۔ عند ربهم يرزقون، جب اللہ نے انہیں خرید لیا ہے، اللہ کے پاس ہے، تو بڑا اللہ ان کو رزق نہیں دے گا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا بل احیاء عند ربهم يرزقون، اے سوچنے والوں کہ یہ اب کھاتے پیتے نہیں ہیں لہذا ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا جس اللہ نے زندگی دی ہے وہ اللہ انہیں رزق بھی دیتا، جس اللہ نے انہیں زندگی دی ہے وہ اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، قرآن میں یہ کمال ہے کہ بندے کے ذہن میں جو بھی سوال آئے اسی وقت یہ اس کا جواب دے دیتا ہے، یہ قرآن کا کمال ہے۔ پر شرط یہ ہے کہ کوئی نور مصطفیٰ کی عینک لگا کے اور دل کو نور مصطفیٰ سے، محبت مصطفیٰ سے چمکا کے قرآن پڑھنے والا ہو، قرآن کو سمجھنے والا ہو، تو نہ لگنے والا ہوگا۔
قرآن جو تو خدا کی عزت کی قسم ہے، جن کے دلوں میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، محبت اہل بیت مصطفیٰ نہیں ہے، محبت صحابہ نہیں ہے، وہ قرآن پڑھ بھی تو اس کو تلنگ کر دے۔ قرآن ان کے دلوں میں اترتا، قرآن ان کے دلوں میں اترتا نہیں۔ کیوں نہیں اترتا؟ اس لیے کہ دل وچ بیماری یہ ہے، دل وچ بیماری یہ ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دینا، شروع ہی کام اتھوں کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کتھوں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یا اللہ تجھے ماننے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، یوم آخرت پر ایمان لانے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، پھر تو تمہیں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادهم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بغض مصطفیٰ کی بیماری ہے، بغض اہل بیت مصطفیٰ کی بیماری ہے، بغض صحابہ کی بیماری ہے، بغض اللہ والوں کی بیماری ہے۔ اس لیے یہ مومن نہیں ہے۔ پتا چلا کہ جب تک بندہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ والوں کا عاشق نہ ہو تب تک مومن ہو سکتا ہے۔ جلدی سمجھ آئیے یہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن پڑھو، سیدھا سیدھا مسئلہ سارا ٹھوک کے حل کر دیتا ہے، وضاحت نال حل کر دیتا ہے، دل میں چین بٹھا دیتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے کہ پھر مرد دم تک وہ مسئلہ دلوں نکل سکتا فی قلوبہم مرض۔ وہ نبی پلیری بھی جم پئی ہے جب امام حسین پہ بھی اعتراض کرنے لگ پئی ہے۔ امام حسین پر اعتراض کرنے والا ہو لعنتی، کسی صحابی پر اعتراض کرنے والا، جرح کرنے والا، آل بیت مصطفیٰ پر، آل رسول پر جرح کرنے والا ہو، کوئی بھی ہو، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ سچا وہی ہے، سچا وہی ہے جو سچوں کا محب ہو، سچا وہ ہے جو سچوں کا عاشق ہو، سچا وہ ہے جو سچوں کو اس طرح مانے جس طرح اللہ نے قرآن میں منوایا اور مصطفیٰ نے منوایا ہے۔